قیام پاکستان، ایوب خان کا دور، حکومت، ترقی یا تباہی۔ پاکستان کی کہانی کی 7ویں قسط دیکھ رہے ہیں۔ 1958 میں پاکستان کا پہلا ملک غیر مارشل لا لگا اور ایوب خان پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جو برملا کہتے تھے کہ ابھی عوام اتنی باشعور نہیں ہوئی کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ جمہوریت اور سیاستدانوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اڈوبہ اور براڈا جیسے بدنام زبانہ قوانین بنائے۔ ان قوانین کے تحت 7,000 سیاستدان 7 سال کے لیے نااہل قرار دیے جانے والے سیاستدانوں میں سابق وزراء اعظم حسین شہید سہروردی اور فیروز خان نون جیسے بڑے نام بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کو نااہل کرنے کے لیے کرپشن اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کسی سیاستدان پر کرپشن کے الزامات لگا کر برطرف کیا جاتا ہے یا سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم گزرے تھے۔ سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات اور نااہل کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنی مرضی کا ایک آئین تشکیل دیا اور 1965 میں اسی آئین کے تحت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ خود پسندی اور اقتدار کی ہوس دیکھیے کہ جنرل ایوب خان جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی تھے وہ خود صدارتی امیدوار کے طور پر میدان میں آ گئے۔ ان کے مقابلے کے لیے میدان میں کوئی سیاستدان نہیں بچا تھا کیونکہ تمام بڑے سیاستدانوں کو مختلف الزامات کے تحت نااہل کیا جا چکا تھا۔ اپوزیشن بری طرح تقسیم ہو چکی تھی۔ ایوب خان کا خیال تھا کہ وہ بہت مقبول ہیں اور بآسانی جیت جائیں گے۔ انہوں نے متفقہ طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو صدر پاکستان کے امیدوار کے طور پر کھڑا کر دیا۔ ان حالات میں وہ پاکستان کی واحد امید تھی۔ جنرل ایوب خان محترمہ فاطمہ جناح سے خوف زدہ تھے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں فاطمہ جناح کی پذیرائی ملنا یقینی بات تھی، لیکن ایوب خان نے صحت مند مقابلے کی بجائے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کردار کشی کی گھٹیا مہم شروع کروا دی۔ بانی پاکستان کی بہن کو بھارتی ایجنٹ اور غدار کہا گیا۔ 1965 کے متنازع ترین انتخابات ہوئے اور کھلی دھاندلی کے نتیجے میں ایوب خان جیت گئے۔ اتنی بڑی ناانصافی نے ایوب خان کو عوام کی نظروں سے گرا دیا۔ ایوب خان کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع ہو گئے اور سڑکوں چوراہوں پر ایوب خان کے خلاف ہر طرح نعرے لگنے لگے۔ اسی دوران 2 ایسے واقعات ہوئے جن سے ملک کی معاشی حالت ڈاواڈول ہو گئی اور ایوب خان کو بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچا۔ ایک واقعہ تو 1965 کی جنگ ستمبر کا تھا جس میں پاکستان نے بھارتی حملوں کا بھرپور اور کامیاب دفاع کیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ امریکہ سے پاکستان کا معاہدہ تھا کہ پاکستان امریکی ہتھیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے جنگ میں پاکستان نے اپنی پوری طاقت بھارت کے خلاف استعمال کی جو پاکستان کا حق بھی تھا، لیکن اس سے امریکی امداد بند ہو گئی۔ دوسرا واقعہ معاہدہ تاشقند تھا جس میں جنرل ایوب خان کے خلاف یہ تاثر پھیل گیا انہوں نے بھارت کے خلاف جیتی ہوئی جنگ ستمبر مذاکرات کی میز پر ہار دی۔ ان 2 واقعات اور محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف دھاندلی ایوبی اقتدار کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے اور سرعام جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن جب بھٹو نے حالات بدلتے دیکھے تو وہی کیا جو طاقت کے کھیل میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایوب خان کے خلاف بھڑکتے ہوئے عوامی جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پاکستان کی پہلی عوامی جماعت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور مغربی پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ 1969 میں جب صدر ایوب خان کے خلاف عوامی مزاحمت بے قابو ہو گئی تو آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایوب خان نے پاکستان پر 10 سال اور 6 ماہ حکومت کی۔ یہ 10 سال پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین سال تھے۔ ان برسوں میں ابتدائی طور پر پاکستان نے کھل کر امریکی کیمپ میں شامل ہوا جس کی چند مثبت نتائج بھی نکلے۔ امریکی مدد سے پاکستان نے پہلی بار منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیمز کا آغاز کیا، صنعتوں اور زراعت کو فروغ دیا، پاک فوج مضبوط ہوئی، پاکستان پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہوا، بینکنگ سیکٹر پروانڈ
چڑھا اور چین سے تعلقات بہتر ہوئے، لیکن ایوب خان کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ ان کے دور میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ محض 3 سال بعد ملک 2 ٹکڑے میں بٹ گیا۔ ایوب خان نے امریکی مدد سے پاکستان میں انڈسٹری کو ترقی تو دی، لیکن اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جمہوری سسٹم ڈیولپ نہیں ہونے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا امریکی امداد کے سہارے ہونے والی ترقی امریکی امداد کے خاتمے پر ہی ختم ہو گئی۔ منگلہ تو مکمل ہو گیا، لیکن ترمیلا ڈیم کے لیے پیسے بھی ختم ہو گئے اور ترمیلا ڈیم بھٹو کے دور میں مکمل ہوا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ پاکستان کو کس نے توڑا؟ پاکستان توڑنے کے ذمہ دار فوجی جرنیل تھے یا سیاستدان؟ یہ سب اگلی قسط میں دیکھیے۔